خلافت کے جو پہلے کینڈیڈیٹ تھے وہ انصار میں سے تھے، یاد رکھیں، سعد ابن عبادہ. اور پھر ثقیفہ میں وہاں پر مہاجروں نے پاور حاصل کر لی، مہاجر موومنٹ آگے آ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سعد ابن عبادہ جو ہے ویسے ہی بیمار تھے، ان کی پٹائی وغیرہ بھی لگی، مار پیٹ ہوئی باقاعدہ. یہ پورا تفصیلی موضوع ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بعد میں وہ مار بھی دیے گئے، پہلے کینڈیڈیٹ مار دیے گئے. اب معلوم کس نے مارا؟ کہتے ہیں جنوں نے مار دیا، خفیہ ایجنسی جن، اس زمانے میں خفیہ ایجنسی جنوں نے مار دیا. یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ پہلے خلیفہ جو ہوتے ہوتے رہ گئے ہم، وہ انصار میں سے تھے، جناب سعد ابن عبادہ، وہ مار دیے، جنہوں نے مار دیا، سیکرٹ ایجنسیوں نے. اب یہ چیز ذہن میں رکھیں تو ایک ہستی ہیں کہ جن کا لقب ہے مؤمن طاق، ان کو دشمنان اہل بیت کہتے ہیں شیطان الطاق. اب یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی ان کے پسندیدہ افراد کی توہین ہوگی تو سزا ہوگی، یہ جو آپ کے بڑوں نے امام جعفر صادق کے شاگرد کو لقب دے دیا شیطان الطاق، اس کا کیا حساب ہوگا؟ اب اگر آپ کہتے ہیں یہ صحابہ میں سے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تو کہا جائے کہ اگر ہم آپ کے ان چاروں بڑے فقہا میں سے کسی کو کہہ دیں تو کیا ہوگا؟ قانون آپ صحابہ کا بنانا چاہ رہے ہیں نا، تو یہ چار بڑے فقہا تو صحابہ میں نہیں ہیں. ہمارے لیے تو جناب حضرت مومن طاق ایسے ہی ہیں جیسے آپ کے صحابہ. اب یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے بھی اپنا کیس ذرا ویک کیا ہوا ہے. حضرت ابو طالب کا پورا دفاع کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم حضرت ابو طالب کو مسلمان منوانا چاہ رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے حضرت عبداللہ کو مسلمان نہیں مانا، یعنی والد ماجد رسول اللہ کو، جنہوں نے والدہ رسول اللہ کو مسلمان نہیں مانا. تو ہمیں تو کہنا چاہیے کہ پہلے رسول اللہ کے والد اور والدہ کو تو مسلمان مانو، کہ جن کے پیٹ میں جن کے صلب میں 25 سال نور رسالت رہا، جن کے شکم میں 9 مہینے نور اور وجود رسول اللہ رہا، تم انہیں مسلمان نہیں مانتے. 2 منٹ جنہوں نے دیکھ لیا ان کے تم احترام کے قائل ہو. تو جناب مومن طاق کو کہا جاتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں شیطان الطاق. اچھا کہتے کیوں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ صحیح معنی میں ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. ان میں سے کسی نے کہا کہ مولا امیر المومنین کے بارے میں کہ انہوں نے شور کیوں نہیں مچایا اور کیوں نہیں کھڑے ہو گئے. اب یہ بات ہو رہی ہے ایک ایسی کہ جس میں کہا جائے کہ اب اس کا جواب دینا ہے، تو وہ جواب جو ہے اگر آپ پڑھ لیں نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، جب تک سعد ابن عبادہ کا کیس پتہ نہ ہو. تو جناب مومن طاق سے کسی نے کہا کہ حضرت علی خود کیوں نہیں کھڑے ہو گئے، تو جناب مومن طاق نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات، تو جناب مومن طاق نے کہا حضرت علی کو ڈر تھا جن نہ مار دیں. اب اگر آپ یہ ایسے ہی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ اس زمانے تک سعد ابن عبادہ کے قتل کو اس طرح سے مشکوک دیکھا جاتا تھا کہ جی جنہوں نے مار دیا. اور وہ بھی کہیں داستان بنائی جاتی ہے کہ جی کہ بیابان میں کہیں جو ہے وہ رفع حاجت کر رہے تھے، بالکل وہی جو گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ جی وہ فلانی محترمہ نے بال کھول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی، جن آ گیا، اور فلانا آدمی جو ہے وہ بیابان سے گزرا تو اس کے اوپر جن سوار ہو گیا. تو سعد ابن عبادہ کے لیے یہی داستان بنا کے ان کو مار دیا.